فنا فی اللہ، پھر بقا باللہ. یہ منازل آپ اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں گے، یہ کس قسم کی منازل ہیں جو بقا باللہ تک پہنچتی ہیں؟ اصل میرا جہاں تک مطالعہ ہے، جی مطالعاتی دنیا ہے میری، جی، اس میں یہاں تک پہنچا جو فنا فی شیخ. بعض لوگ کہتے ہیں اب حماقت یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیخ کا تصور شیخ. اب نماز میں تصور شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے اس مقام پر نہیں تو پھر کم از کم اتنا تو خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ تصور شیخ کا مطلب ہے کہ پیر کی فوٹو سامنے ہو بس تصور میں اور سجدہ دے رہے ہیں، یہ ناجائز ہے. اچھا، یہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے، صوفی سکول ہے ایک نیو یارک میں، وہاں کے ایک ہندوستان سے ایک صوفی ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جیون نماز کے اندر بھی صوفی وہ ہے جو شیخ کو تصور میں رکھے، جبکہ ہمارا جو عقیدہ جیسا صلاۃ و مراج المومنین کے جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے، مطلب یہ ہمارا حدیث میں ہے. تو یہ جو صوفیزم شروع ہو رہا ہے، مطلب ہمارے یہ بھی ایک ہمارے اوپر ایک آئی ہوئی ہے بات کہ مغرب میں صوفیزم کو اس لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جہاد کی نفی کرتے ہیں. کیا آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ کیا واقعی صوفی جو ہیں وہ جہاد کے خلاف ہیں؟ نہیں، یا اس قسم؟ ہاں جی، میں آپ کو اس میں بڑے اچھا آپ نے سوال کیا ہے جی، اب مزہ آئے گا آپ کو بات سننے کا. پلیز. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جناب آپ کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ 2-4 سوٹی اٹھائیں جی اور آپ چلے جائیں کشمیر چلے جائیں اور وہاں ذلیل ہو کر خود بھی ذلیل ہوں اور اسلام کو بھی ذلیل کریں. اچھا ہے جی، یہ جہاد کا مقصد پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک جہاد ممنوع ہے کہ جب تک سربراہ ملک آپ کا امیر جو ہے وہ آپ کو اجازت نہ دے، اس وقت آپ جہاد نہیں کر سکتے. آپ جہاد اس وقت پورے اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر، اور جو مد مقابل جس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں، جو آپ کا مد مقابل دشمن ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ کی طاقت اتنی ہو گئی ہے، بلکہ ذرا اگر وہ 19 درجے پہ ہے تو آپ 20 درجے پہ آ گئے، تو اتنے غالب ہیں تو آپ اس پر وہ بھی دفاعی صورت میں پہل نہیں کرنی. آپ کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو کو زبردستی کہیں کہ آپ تم مسلمان ہو جاؤ، کسی عیسائی کو کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کی اپنی مرضی ہے. تو آپ لڑتے کیوں؟ یہ جو کچھ جماعتیں بھیجتی ہیں اکراس دی بارڈر، غلط ہے. آپ اس کی تائید نہیں کرتا. ہاں، کیوں اس لیے نہیں کرتا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ آپ جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہی چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں جی اور پتھر اٹھائے ہوئے ہاتھ میں، ان کے پاس بم ہیں اور جدید آج کل کے یعنی جو اسلحہ ہے وہ آپ کو وہیں سے بیٹھے ہوئے بٹن دبا کر ختم کر. جب آپ کو اس کے مقابلے میں ایک طاقت نہیں میسر تو آپ شریعت کو، اسلام کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ آپ کیوں جاتے ہیں؟ منع ہے، بالکل منع ہے، یہ نہیں طریقہ. ہاں، امیر المومنین جو ہے آپ کا، جو آپ کا سربراہ ہے، جو حکومت کا بڑا ہے، وہ جب اپنی فوج کو چاہے کہ دیکھے کہ میری فوج ناکافی ہے، کہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتی، یعنی کامیابی کی صورت مشکل ہے، تو پھر وہ اگر لوگوں سے اپیل کرے کہ آپ لوگ بھی آئیں، ہماری فوج تو جواب دے چکی ہے یا اس منزل پر ہم نہیں پہنچ سکتے، تو پھر عوام جو ہے سربراہ ملت یا قوم یا ملک کا جو بڑا ہے اس کے حکم پر نکل سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ چند سوٹیاں اٹھائیں اور وہاں آپ نے حملہ کر دیا. یہ ذلت ہے، یہ تذلیل ہے، اور جو اسلام کے منافی ہے، تعلیمات کے منافی ہے. اور خذو حذرکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اپنی دفاعی، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی دفاعی جو ہے تدابیر جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ پہلے قائم کرو. اس کے بعد جب دشمن آپ کو للکارے ہے جی، اس کے بعد آپ اس کو جواب دیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جہاد کا کیا مطلب سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل جہاد کا یہ مطلب سمجھتا ہے بیٹھے بیٹھے بس لوگوں کے سر پر تھوپے، جناب پڑھو جی کلمہ. وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا. آپ کو پتہ ہے کہ جب مرنے کے وقت مسلمان مر رہا ہو تو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اس کو پکڑ کر زبردستی نہ کہو کہ کلمہ پڑھو،
وہ سکرات الموت میں ہے، اس پر موت طاری ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ کر دے، تو نہ کر گیا تو وہ کافر ہو گیا. اس کو جھنجھوڑ کر یہ نہ کہو کہ پڑھو کلمہ، یہ نہ کہنا. اچھا، یہ نہ کہنا. اچھا، صرف تم پڑھنا شروع کر دو، وہ آواز کان میں پڑے گی تو وہ خود پڑھے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا یہ انداز ہے کہ یعنی مرنے والے کو بھی جو مسلمان ہے جدی پشتی، اس کو بھی زبردستی نہ پڑھاؤ کہ وہ ایسے عالم میں ہے کہ شاید وہ انکار نہ کر دے. تو آپ ایک دوسرے آدمی کو جہاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ جہاد آج کل کیوں کیا جاتا ہے جہاد؟ ملک گیری کے لیے. ہاں ظاہر ہے، ملک گیری کے لیے. تو ملک گیری تو پھر جہاد تو نہیں ہے. توسیع پسندی جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے. جی بالکل. اب یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے جو پاس ہے وہ کہاں سے آیا؟ آپ کو وراثتاً ملا ہے، آپ نے خود فتح کیا. کیوں فتح کیا ہے؟ آپ اگر کسی ملک، کوئی ایسا ملک جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو، آپ کے بھائیوں کو اس سطح پر تنگ کر رہا ہے کہ وہ آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو یار، تو وہاں جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش، جہد سے ہے. اس کا معنی ہے کوشش. تو جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے، بم بلاسٹ کرنے کا نام نہیں ہے، گولی چلانے کا نام نہیں ہے. جہاد کا معنی جاہدو فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں کوشش کرو. جہاد کا معنی کوشش کرنا. تو ہمارے مسلسل جس طرح احمق لوگوں نے سمجھ لیا جہاد کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر وقت گولی اٹھائے رکھیں، پستول اٹھائے رکھیں، بم بلاسٹ کریں جی، اور یہ بم چلائیں اور دنیا کو نیست و نابود کریں. یہ غلط ہے. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے جہاد کے بارے میں. آپ نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے وہ اگر حکم کرے اور وہ اس طرح کی بات کو دیکھے کہ واقعی جہاد جو ہے وہ صورت ہے اور ڈیفنس کی صورت ہے، اٹیک کی نہیں. ہاں جی. تو یہ لوگ جو اس قسم کا جہاد کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو امیر المومنین ہے وہ ایک مستند مسلمان نہیں، وہ کسی اور شخص کی یا ایک غیر ملکی طاقت کا ایجنٹ ہے، لہذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ جہاد کا اعلان کرے. تو ہم بینگ اے بیٹر مسلمان، کہ ہم ان سے بہتر مسلمان ہیں جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اکراس دی بارڈر بھی لوگوں کو بھیجیں اور عراق میں بھی بھیجیں اور افغانستان میں بھی بھیجیں. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ان علماء کرام کے اپنے بیٹے جا کر جہاد نہیں کرتے. یہ عام پبلک کے جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس کے بارے میں اب ہم بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر امیر المومنین مستند مسلمان ہے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے مطابق، تو کیا جہاد ایک عام امیر جماعت جو ہے جو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا شخص وہ دے سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا نازک سوال ہے جی، اور بڑا علمی سوال ہے اور بڑا وسیع سوال ہے. جی پلیز. اور اس دور کے مطابق آپ نے مجھے بڑے اس میں ڈال دیا بہرحال. لیکن میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ خلافت جو خلافت کا اہل نہیں ہے، جی مثلا اسی دور میں ہمارے ملک میں دیکھ لیں اور سربراہ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان ہیں مثلا، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ وہ چیز امیر المومنین کا وہ خوبیاں ان میں ہیں نہیں، تو آپ یہ بتائیں، وہ ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ایسا بتائیں کہ خلفائے راشدین کے بعد کوئی ایسے خلیفہ آیا ہے جو بالکل کاپی ہو عمر بن عبدالعزیز کے بعد؟ ہمیں کوئی ملتا ہے تاریخ میں آج تک جو اس ٹھاٹ کا آدمی آیا ہو، ان خصوصیات کا حامل ہو؟ اب تو جتنا وقت گزر رہا ہے وہ تو قیامت کے قریب ہے. اب تو آپ 5 نمازیں پڑھیں. پہلے لوگ تو بڑے اولیاء اللہ کی ولایت کے کوئی اور نشانیاں ہوتی تھی، اب تو جو 5 نمازیں پڑھ لیں نا بر وقت اور صحیح اور روزے رکھ لے، فرائض کا انجام دے دے، تو وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھے، ولی سمجھے. یہ وہ دور ہے. اچھا، تو آپ اس کو اپنا فتوے کے طور پہ بھی بات کر سکتے ہیں. نہیں، میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اب ذوالنون مصری اور معروف کرخی کی ولایت اور شان تو وہ ہے، یہ اتنا کم ہو رہا ہے مسئلہ کہ اب فرائض پر بھی ہم اگر پورے اتر آئیں تو یہ بھی بڑی ایک بات ہے. اب فرائض پورے کرنے والا بھی آدمی کوئی نہیں ہے. تو